اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توجہ نہیں رہے گی تو آپ ابھی بیان سے اٹھ کے چلے جائیں، لیکن بے ادبی اور ایسا رویہ جو مناسب نہ ہو وہ رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ بے ادبی کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ جب میں 10th میں پڑھتا تھا، 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا، ہمارا ایک استاد ہوتا تھا، وہ میتھمیٹکس ہمیں پڑھاتے تھے، حساب پڑھاتے تھے ہمیں۔ ان کی عادت ہوتی تھی کہ جب وہ بلیک بورڈ پہ لکھتے تھے نا چاک سے، اگر کوئی بچہ شرارت کرتا تھا تو چاک توڑ کے اس کو مارتے تھے تاکہ وہ سیدھا ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک بچہ شرارت کر رہا ہوگا، استاد صاحب نے چاک توڑ کے اس کو مارا، اس کو غصہ چڑھ گیا، وہ آگے آیا، آگے آ کے اس نے استاد کے چہرے پہ رکھ کے تھپڑ رسید کیا۔ اب یہ 9ویں 10ویں کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ بڑی چھوٹی عمر ہوتی ہے، دماغ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، اور جو بھی دوست کرے وہ ٹھیک ہوتا ہے، دوست کے ساتھ سارے برے کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب اس لڑکے نے استاد کو تھپڑ مارا، ہم سب اندر سے ہل گئے۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں a chill went down in our spine۔ کمر کے اندر ایک جھرجھری سی آ گئی کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو فون کر کے بلایا، اس کا باپ بڑی سی جیپ میں آیا اور آ کے اس نے استاد کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہا۔ بات آئی گئی ہو گئی، ہم نے 10ویں کلاس پاس کر لی، کالج میں آ گئے، یونیورسٹی میں آ گئے، یونیورسٹی سے پروفیشنل لائف میں آ گئے۔ وہ واقعہ ہماری یادداشت کے اندر گم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے لاہور میں مال روڈ پر نہر والا پل ہے، ایک دیکھا آپ نے؟ نہر والا پل ہے مال روڈ پر، اس کے اوپر سبز گنبد والی مسجد بنی ہے دعوت اسلامی کی۔ اس مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے میں رکا تو ایک گاڑی میرے پاس آئی، بڑی جیپ 1.5 کروڑ روپے والی۔ اس کا فرنٹ شیشہ نیچے ہوا، کسی نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں قریب گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ وہی لڑکا ہے میرا دوست جس نے استاد کو تھپڑ مارا تھا۔ اور جیسے ہی میں کھڑکی میں آگے جھکا، کیا دیکھا؟ اس کے دونوں ٹانگیں اپنی جگہ پر موجود نہیں تھیں، کٹی ہوئی تھیں۔ پیچھے اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں پاگل تھے۔ And I am not here to declare the penalty۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو وہی سزا ملی ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور آپ کو بتا دوں کہ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا رب تعالیٰ دنیا میں ضرور دکھاتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، تمہارا بچہ تمہارے سامنے بولے گا، دنیا میں تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ استاد کی نافرمانی کرو گے، تمہارے سامنے اس کا نتیجہ دکھا دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بارگاہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ اگر آج کوئی گستاخی کر دیتا ہے، کتنا غصہ چڑھتا ہے ہمیں، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کیوں کی؟ اعلان کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ ارے نادانو، وہ جس نے گستاخی کی وہ تو اس نے مانا ہی نہیں حضور کو، وہ تو حضور کو آخری نبی مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو دین اسلام کو آخری دین مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو گستاخی ہی کرے گا۔ دشمن کبھی آ کے دوستی کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کو جب بلایا جاتا ہے کوئی دینی بات سنانے کے لیے، کوئی سرکار کی شان سنانے کے لیے، اس وقت آپ اپنا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، جب اپنی کمان پکڑتے تھے نا، تیر کمان، تو وضو کر لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ وضو کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ کمان جس نے بنائی ہے اس کو ہم جانتے ہیں، وہ کوئی اتنا نیک آدمی تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا نہیں پتا، صرف اتنا پتا ہے کہ اس کمان کی شکل اس کمان سے ملتی ہے جو میں نے حضور کے ہاتھ میں دیکھی تھی، بس وہ جو شکل کی مماثلت ہے، میں بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ امام مالک مسجد نبوی شریف میں جا رہے ہیں، خلیفہ ساتھ ہے۔ خلیفہ مینز ٹاپ اتھارٹی، جس کے پاس سیکیورٹی فورس ہے، جو حکم دے کے قتل بھی کروا سکتا ہے۔ اس کی آواز تھوڑی بلند ہونے لگی، جیسے حضور کی قبر پر انوار قریب آئی، اس کی آواز بلند ہوئی، امام مالک نے جھڑک دیا، کہا سن خلیفہ، اس جگہ پر اپنی آواز بلند نہیں کرنی، تجھے پتہ نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کی سارے اعمال اٹھا کے تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ So what do you think where you are sitting? This is masjid.
being a Muslim, the most pious place on this planet. आप मस्जिद में हैं, कभी आपको इस चीज का एहसास हुआ है कि मस्जिद में आके मेरा रंग क्यों नहीं तब्दील हो जाता? आप जब इस जगह पर दाखिल हुए, पहला कदम आपका पड़ा मस्जिद में, आपके अंग अंग के अंदर एक जज्बा क्यों नहीं भर जाता? आपको पता नहीं है दुनिया की जगह नहीं है ये क़यामत के दिन उठाकर मिलाई जाएगी और जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। यहां पर हंसोगे, कब्र में अंधेरा आएगा। याद करो आखिरी मर्तबा जब मैयत रखी थी कब्र के अंदर, याद करो अपनी मां को, बाप को, भाई को, हमसाए को दफनाया था, याद करो उस कब्र के नीचे कैसा अंधेरा था। फिर ऊपर लाश को रखा, फिर सिलें रखी और इतना अंधेरा हो गया, ऊपर मनो मिट्टी डाल दी। सोचो वो अंदर कितने अंधेरे में होगा, वो सोचो, होगा ना? और कितना बदनसीब है वो मुसलमान जो मस्जिद में हंसता है और उस अंधेरे में ज्यादा इजाफा करता है। इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा कि अगर आपका ज़ौक नहीं बन रहा, आप उठ के चले जाएं, लेकिन बेअदबी ना करें। डोंट डिसरिस्पेक्ट। देख लो तुम्हारा हाल क्या हो गया आज पूरी दुनिया में, देख रहे हो ना? एक वो इंसान जिसको उर्दू पढ़नी लिखनी भी नहीं आती, वो भी खड़ा होकर मुझे बताया क्या दुनिया में, पाकिस्तान में और दीगर मुल्कों के अंदर क्या मुसलमान कोई इज्जत की और कोई जीत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, या क्या हाल हो गया हमारा? So try to be respectful। याद रखो, इकबाल से जब पूछा था दीन इस्लाम क्या है, उन्होंने कहा था यह दीन है जो अदब पे शुरू होता है और इश्क पे खत्म होता है। अदब, अदब, अदब। मां का अदब, उसके कदमों तले तुम्हारी जन्नत है। उसकी आंखों में आंखें डाल के बात ना करना, तुम्हारा रिस्क काट दिया जाएगा। बहन का अदब, बाप का अदब। क्यों? जन्नत का एक दरवाजा है जो उसी वक्त खुलता है जब बाप राजी हो जाता है। भाई का अदब, बुजुर्गों का बहुत ज्यादा अदब। अजनबी जा रहा है एक बंदा, उसका भी अदब है। उसको अस्सलाम वालेकुम कह दो, अब उसकी जान माल, उसकी तुमने जमानत दे दी, मैं तुम्हें कोई इजा नहीं पहुंचाऊंगा। क्या जिंदगी रह गई है बताएं? इन एन एवरेज USA सोसाइटी अ पर्सन इज स्पेंडिंग मोर देन 5 hours ऑन सोशल मीडिया। आज एक बंदा 5 घंटे मोबाइल फोन पे गुजार रहा है दिन के, 5 घंटे। मुंह में डबल रोटी डाली हुई है, तस्मे बांध रहा है, सामने एक नात लगी हुई है, वो सुनता सुनता बाहर निकल जाता और समझता मैंने दीन इस्लाम का हक अदा कर दिया। ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट द केस। अगर आज आप इस अल्लाह के वली की बारगाह में तशरीफ लाए हैं, हाजिर हुए हैं इनकी बारगाह में, तो कुछ ना कुछ तब्दील होके जाए ना, कुछ ना कुछ तब्दील होके जाए। रिश्ता ऐसा तो नहीं होता, रिश्ते में तो बहुत कुछ होता है। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं, गौर से सुनना। A human is made up of body and soul. A human is made up of body and soul. एक इंसान जो है वो 2 चीजों का मजमुआ होता है। कितनी चीजों का? 2। बॉडी एंड सोल, जिस्म और रूह। जिस्म की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी? आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट क्या है? आपके जिस्म को क्या चीज चाहिए कि आपका जिस्म सुकून में आ जाए? मैस्लो आया था, एक बहुत बड़ा साइंसदान था, उसने सबसे पहले यह थ्योरी बताई कि रोटी, कपड़ा, मकान, अगर ये तीनों चीजें इंसान को बेहतरीन क्वालिटी की मिल जाए और ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए, इंसान का जिस्म सुकून में आ जाएगा। ये साइंस कहती है। रोटी, कपड़ा, मकान। आप बैठे हैं, आपका जिस्म है, आपकी रूह है। मैं आपको रोटी दे देता हूं, कपड़ा दे देता हूं, मकान दे देता हूं, ज्यादा मिकदार में और आला मेयार का, अब आपको सुकून आ जाना चाहिए। ये साइंस कहती है। मैस्लो ने कहा, हर्ट्सबर्ग ने कहा, पाथकोल थ्योरी आई, किताबें भरी हुई हैं साइंस की। क्या रोटी, कपड़ा, मकान ज्यादा मिकदार में और आला मेयार में अगर मिल जाए? अब मुझे बताइए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो बड़े बड़े मुल्क आज हमें नजर आते हैं दुनिया में, जहां पर रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, और कितना ज्यादा रोटी, कितनी ज्यादा है। एक दुनिया का मुल्क है, वहां पर इतना अनाज पैदा होता है, इतनी वीट प्रोडक्शन है, इतनी वीट प्रोडक्शन है, वो पहले अनाज खुद खाते हैं, उसके बाद फिर बेचते हैं दुनिया में, फिर भी इतना अनाज बच जाता है कि वो सारा अनाज उठा के समुंदर में गिरा देते हैं ताकि मछली खाए और मछली ज्यादा मोटी और स्ट्रांग हो। उन मुल्कों के अंदर बर्गर बनाने वाली कंपनियां,
32,000 ब्रांचें हैं। जितना पाकिस्तान का बजट है उतनी उन बर्गर बनाने वाली कंपनियों की कमाई होगी। 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है खाने की, इतना खाना बनता है। न्यूयॉर्क, अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, उस शहर में इतने होटल हैं कि अगर आप रोजाना एक होटल, नए होटल में जाए ना, तो पूरे 32 साल के बाद उस होटल की दोबारा बारी आएगी, इतने ज्यादा होटल मौजूद है। तो बहरहाल मेरे यहां पर कहने का मकसद यह है कि हमारे दुनिया में इस वक्त फूड कल्चर बहुत ज्यादा मौजूद है। आप बाहर चले जाएं, खाने के ढेर लगे होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन मुल्कों में खाना बहुत ज्यादा है और बहुत आला मेयार का मौजूद है। रोटी। और अब कपड़े की तरफ आए। कपड़ा आजकल दुनिया में ऐसे ऐसे फैशन आ चुके हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। जब कॉटन खुलती है ना, तो बाज लोग ऐसे होते हैं जो कॉटन का कोई खास प्रिंट पूरा का पूरा खरीद लेते हैं ताकि मार्केट में, सोसाइटी में हम जैसा कपड़ा किसी के पास ना हो। इतना ज्यादा उनके पास पैसा है। और स्पेस सूट बन गए। जो काला ऊपर नजर आ रहा है ना आपको, ये काला, इसके ऊपर खला है, हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस जगह पर जाने के लिए स्पेस सूट बना है। उस स्पेस सूट के अंदर हर किस्म की फैसिलिटी है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, खाना भी है, हर चीज की फैसिलिटी है। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कपड़ा बनाने में। ऐसे ऐसे सूट बने हुए कि आपको गोली नहीं लगेगी, आपको गोली लगेगी नीचे गिर जाएगी या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बुलेट प्रूफ सूट्स बन चुके हैं। रोटी भी ज्यादा हो गई, कपड़ा भी ज्यादा हो गया। अब मकान की तरफ आए। मकान की टेक्नोलॉजी मैं पढ़ रहा था, यानी ऐसे फ्रिज बन चुके हैं दुनिया के अंदर। आपने फ्रिज खोला, अंदर आलू खत्म हो गए, आप बाजार गए कि मैं आलू ले आऊं, वो फ्रिज आपको मैसेज कर देगा, फ्रिज, कि भाई आलू के साथ टमाटर भी खत्म हुए, वो भी ले आना। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है मकान के अंदर। आप ताली मारते हैं, सारी बत्तियां बंद हो जाती हैं, फिर ताली मारते हैं, सारी बत्तियां दोबारा जल जाती हैं। दिस इज द सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। यानी रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी है, और बहुत ज्यादा मिकदार में है और बहुत आला मेयार का है। अब आप मुझे बताइए, ये सुनने के बाद क्या इन लोगों को सुकून मिल गया? क्या ये लोग जिनके पास आज रोटी भी बहुत ज्यादा है, कपड़ा भी है, मकान भी है, क्या इनकी जान को सुकून मिल गया? क्या इनके सर में दर्द नहीं होता? क्या ये डिप्रेशन के मरीज नहीं है? हैरत की बात है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, ज्यादा है, आला मेयार का है, लेकिन सुकून नहीं मिला। सुकून क्यों नहीं मिला? सुकून इसलिए नहीं मिला कि ए नादान इंसान, तू ये समझता था कि तू सिर्फ जिस्म है। नहीं, तू सिर्फ जिस्म नहीं है, बल्कि तेरे अंदर एक रूह भी है। और जब तक तू अपनी रूह की ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं करेगा, तेरे वजूद को कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। और रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र के अंदर पोशीदा है। आज ये लोग शराब पीते हैं। आप क्या समझते हैं कि शराब कोई मीठा शरबत है? शराब बड़ी कड़वी चीज है। क्यों पीते हैं? सुकून हासिल करने के लिए। हर 8 में से 1 इंसान आज डिप्रेशन का शिकार है, उसके सर में दर्द रहती है। खुदकुशी करते हैं ये लोग। इन्होंने खुदकुशी करने के मराकज बनाए हुए हैं बाकायदा, कि यहां जाके मरो, सबके सामने मरो, फौरन अपनी जान ले लेते हैं। मैं एक दवाई बनाने वाली कंपनी के मालिक से मिला और उससे मैंने पूछा कि मुझे यह बताओ कि तुम्हारी सबसे ज्यादा तहकीक किस दवाई में है, कौन सी दवाई सबसे ज्यादा बनाते हो तुम? वो कहने लगा, सर दर्द और परेशानी दूर करने वाली दवाइयां सबसे ज्यादा बनती हैं। क्यों? दुनिया में लोगों को इसकी जरूरत है। रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, सुकून नहीं है। सुकून इसलिए नहीं है कि तुम भूल गए थे कि तुम्हारे अंदर एक रूह भी है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का चैन अल्लाह की याद के अंदर है। तुमने अपने जिस्म के लिए रोटी का बंदोबस्त कर लिया, तुमने जिस्म के लिए कपड़े का बंदोबस्त कर लिया, तुमने जिस्म के लिए मकान का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन अगर दिल को ग़िज़ा नहीं दोगे, तुम्हारा वजूद कभी सुकून में नहीं आएगा। तुम्हारा जिस्म खा के खुश होता है और रूह भूखी रहकर, रोजा रखकर खुश होती है। तुम्हारा जिस्म सोने से खुश होता है
اور تمہاری روح اللہ کی یاد میں جاگ کر تہجد پڑھنے سے خوش ہوتی ہے، تمہارا جسم ہنسنے سے خوش ہوتا ہے، اور تمہاری روح اللہ کے خوف میں رو کر خوش ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو یہی ان اللہ والوں کی خاصیت ہے، یہی بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خاصیت ہے کہ ان بزرگان دین نے روزے رکھے، صلاۃ اللیل پڑھی، نمازوں کی پابندی کی، حقوق العباد کا خیال رکھا۔ انہوں نے اپنی روح کو اتنا مضبوط کر لیا، اتنا مضبوط کر لیا کہ روحانی طور پہ یہ باکمال بن گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان فرض سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، اور پھر نفل پڑھتا ہے، حتیٰ کہ اس مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، چلتا ہے، سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پاؤں اور ناک کان بننے سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کے آنکھوں سے، ہاتھوں سے، کان سے ایسے کام ہونے لگتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے۔ ان کی روح کتنی اسٹرانگ تھی۔ Can you imagine this? Can you imagine the strength of the soul of these pious people? مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تھے نا، گھوڑے کی دو پالان ہوتی ہے، رکاب ہوتی ہے، وہ گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں رکھتے، الحمد کے ساتھ قرآن کی تلاوت شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ روحانی طاقت دیکھو۔ ایک بزرگوں کا حال لکھتے مولا علی قاری اپنی کتاب میں، آپ خانہ کعبہ کا طواف شروع کرتے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے، پہلا طواف ختم ہونے تک پورا قرآن پڑھ لیتے، اور ان کے ساتھ ایک دوسرے بزرگ ہوتے جو وہ قرآن سن بھی لیا کرتے تھے۔ شان دیکھو کتنی بڑی ہے، اتنی زبردست شان ہے۔ اب وہ روح اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس روح کو ایک جسم کی حاجت ہی نہیں رہی۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کر کہتا ہے میرے گھر افطاری کیجئے گا، آپ نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ ایک اور آیا کہا میرے گھر افطاری کیجئے گا، کہا ٹھیک ہے تیرے گھر بھی آ جاؤں گا۔ ایک ہی دن میں 70 بندوں کو افطاری کا وقت دے دیا، ایک ہی دن میں۔ اگلے دن ایک بندہ آیا آ کر کہنے لگا الحمدللہ میرے پیر صاحب نے میرے گھر افطاری کی تھی۔ دوسرا آیا کہتا نہیں میرے گھر کی ہے۔ تیسرا آیا کہتا نہیں میرے گھر کی ہے، میرے گھر آئے تھے وہ۔ اس سے پہلے کہ وہاں پہ بحث ہو جاتی، شہزادہ غوث الورا باہر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں پتا اور نہ تم جان سکتے ہو کہ وقت کے غوث نے ایک ہی جسم کے ساتھ 70 جگہوں پہ افطاری کی ہے۔ What is this? What is this? حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو۔ اور یہ صرف روحانی طاقت تو کمال کی ہے، جسمانی طاقت کا بھی عالم دیکھو۔ جب خیبر کی جنگ ہو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی جرنیلز تبدیل کر رہے تھے، اور جب مولا کائنات کی باری آئی، مولا کائنات آگے بڑھ کے خیبر کا جو دروازہ تھا اس کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ بعد میں 40 بندے لگے رہے، اس دروازے کو ہلا نہیں سکے جو ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا تھا انہوں نے۔ What you think? اور حضور غوث پاک کیا شان ہے آپ کی جسمانی طاقت کی اور آپ کے روحانی فیض و برکات کی۔ خلیفہ مستنجد باللہ آیا آپ کے پاس، آ کر کہتا ہے یہ اشرفیاں لے لیں، میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، قبول فرما لے تحفہ۔ آپ نے اشرفیاں پکڑی، کہا میں نے تیری اشرفیاں نہیں لینی، چلا جا۔ کہنے لگا حضور قبول فرما لے، میں آیا ہوں لے کے آپ کی بارگاہ میں، اشرفیاں قبول فرما لے۔ کہتے نہیں لینی، میں نے، چلا جا۔ پھر اصرار کرنے لگا، میرے غوث پاک نے اشرفیوں کو پکڑا اور دبایا، جب دبایا اس میں سے زندہ انسانی خون نکلنے لگا، اور فرمایا تو لوگوں کا خون نچوڑ کر مجھے دینے آتا ہے، تیری نسبت کا خیال نہ ہوتا میں اتنا خون بہاتا کہ تیرے محل بہ جانے تھے۔ وہ حضور کے چچا کی آل میں سے تھا۔ شان دیکھیے کیسی ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال، جب آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، بغداد کے 70 ولیوں کے خواب میں حضور تشریف لائے اور آ کر کہا میں اس لیے بغداد میں آیا ہوں کہ ذوالنون مصری کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی روح کو ویلکم کہنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ روتے پیٹتے باہر نکلے گھر کے کہ ہم دیکھیں کیا ہوا ہے۔ اور جب آپ کا جنازہ جا رہا تھا، اتنی زبردست گرمی تھی، اوپر سے ہزاروں لاکھوں پرندے آئے، انہوں نے جنازے کے اوپر سایہ کر دیا۔ دیکھو بادلوں سے سایہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں جی بادل تو آتے جاتے رہتے ہیں، پرندوں سے سایہ کروایا رب تعالیٰ نے کہ دیکھو کیسی بات ہے۔ اور جب آپ فوت ہوئے، آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا اللہ کا عاشق ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ نیک بندوں کی شانیں دیکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی شانیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ احمد آباد میں قطب عالم رحمت اللہ تعالی ایک بزرگ تھے،
رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے, باہر نکلے, پاؤں آپ کا کسی لکڑی والی چیز کو ٹکرایا. اب اندھیرا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا. آپ کے منہ سے پتہ کیا نکلا؟ آپ کے منہ سے نکلا کنکر ہے, پتھر ہے, لکڑی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. کنکر ہے, پتھر ہے, لکڑی ہے, نہ جانے کیا ہے. اب جب صبح اٹھے تو وہ جو ٹکڑا تھا اس میں کنکر بھی تھا, پتھر بھی تھا, لکڑی بھی تھی, اور ایک ایسی چیز تھی جس نے دیکھ کر کہا پتہ نہیں ہے کیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ انگریز وہ ٹکڑا اپنے تاج برطانیہ کا دور تھا, انگلینڈ میں رہ گیا, وہاں جا کے بڑے بڑے میٹلرجی کے ایکسپرٹس نے اس کو انالیسس کیا, اور آخر میں سب نے یہی کہا کہ پتہ نہیں ہے کیا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہے. اللہ والوں کی باتیں دیکھیے کیسی ہیں. میرے محترم سامعین کرام, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں اور ان اللہ والوں کی باتوں پر عمل کریں. حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی تھے. آپ کے والد صاحب درویش صفت آدمی تھے, ولایت کے اعلیٰ درجے پر تھے. آپ نے پہلے تعلیم حاصل کی, ابتدائی تعلیم, اور اس کے بعد قصور شہر اس وقت بہت بڑا علم دین کا مرکز ہوا کرتا تھا, یہاں پہ تشریف لائے. آپ نے درس نظامی مکمل کی, عالم دین ہے آپ الحمدللہ. اور درس نظامی مکمل کرنے کے بعد آپ نے پیر صاحب کو ڈھونڈنا شروع کیا, مرشد کو. وائی مرشد از ویری امپورٹنٹ, مرشد از ویری امپورٹنٹ. Without مرشد you cannot proceed. You and me need a teacher, a mentor. ہمیں ایک استاد چاہیے جو ہمیں رستوں پہ لے کر جائے. اور کس نے مرشد نہیں پکڑا مجھے بتائیے؟ حضور داتا صاحب, آپ کے مرشد کا نام ابو الفضل ہے. انہوں نے فرمایا جاؤ علی حجویری لاہور چلے جاؤ. آپ نے عرض کی حضور مجھے اپنے قدموں میں قبول فرما لیجئے, وہاں تو میرا حسین موجود ہے. فرمایا نہیں, چلے جاؤ لاہور. آپ جب یہاں پر آئے دیکھا ایک جنازہ باہر آ رہا ہے. آپ نے پوچھا جنازہ کس کا ہے؟ پتہ چلا میرا حسین کا ہے. پتہ چلا مرشد کی نظر کیسی ہوتی ہے. بابا فرید خواجہ بختیار کاکی کے مرید ہو رہے ہیں. امام غزالی لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں. فرماتے ہیں غزالی لاکھوں حدیثوں کا حافظ تھا, لیکن ایک بحر بے قرار تھا, سوکھا ہوا پانی کی طرح تھا. اور جب بولی فارمدی سے ملا, میری اس روح کی پیاس کو ساری تسکین مل گئی. تو پیر ڈھونڈنے کے لیے نکلے. خواب میں آپ کو ایک بزرگوں کی زیارت ہوئی جنہوں نے آ کے ایک دودھ کا پیالہ دیا. بابا بلے شاہ نے دودھ کا پیالہ آدھا پی لیا, آدھا ان بزرگوں نے واپس لے کر کہا جتنا میں نے تجھے دینا تھا دے دیا, اب جا. عنایت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ, ادھر تیری ساری خوراک موجود ہے, وہ تجھے باقی نوازیں گے. آپ آ گئے. سید تھے, سادات میں سے تھے, بچپن سے آپ کی ذات سے کرامات کا ظہور ہوتا تھا, پوری جگہ پر آپ کی مشہوری تھی. اور پھر درس نظامی کرنے کے بعد اور زیادہ ماشاءاللہ ایک شان و شوکت تھی. آپ یہاں پر آئے, ایک جگہ پر آموں کا درخت تھا, آموں کا باغ تھا, آپ اندر چلے گئے, آم توڑنے لگے. پھر آپ نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا آم توڑنا. آپ نے اللہ کے نام کا ورد کیا, یا غنیو. جیسے ہی آپ یا غنیو کہتے تھے, آم ایک ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں گر جاتا تھا. پھر آپ یا غنیو کا ورد کرتے تھے, پھر آم ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں گر جاتا تھا. اتنے میں ایک بندہ آیا, آ کر کہنے لگا میں مالی ہوں اس باغ کا, اور تم نے چوری کیے ہیں آم سارے کے سارے, تم چوری کر رہے ہو اور یہ آم تم نے چرائے ہیں. بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی سرکار عرض کرتے ہیں نہیں میں نے چوری نہیں کیے, دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کس طرح توڑے ہیں. کہہ کر آپ نے پھر یا غنیو کہا, وہ آم آپ کی جھولی میں گرا. تو وہ جو مالی بن کر آئے تھے وہ کہنے لگے بلے شاہ تو نے اس ورد کا صحیح استعمال نہیں کیا, تو نے اس ورد کا صحیح استعمال نہیں کیا, یہ دیکھ. یہ کہہ کر جیسے ہی انہوں نے یا غنیو کہا, سارے باغ کے آم زمین پر گر گئے. اور پھر دوبارہ یا غنیو کہا, سارے آم اڑ کے دوبارہ درخت پہ لگ گئے. بابا بلے شاہ سرکار نے فوراً پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مالی ہوں. کہا نہیں آپ مالی نہیں ہو سکتے, آپ بتائیں آپ کون ہیں. تو فرمانے لگے میرا نام عنایت شاہ قادری ہے. فرمایا حضور میں تو آپ کی تلاش میں ہی آیا تھا. کہا نہیں تو سید ہے, میں سیدوں کو بیعت کیسے کر سکتا ہوں. لیکن پھر بیعت کر لی. اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب بابا عنایت شاہ قادری صاحب نے فرمایا بلے شاہ میں نے تجھے وہ کچھ عطا فرما دیا کہ اب اس روئے زمین پر تیری ایک شان ہوگی, اور کوئی تجھ سے وہ نہیں لے سکتا جو میں نے تجھے عطا فرما دیا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ مزار شریف ہے میرے بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا. ادھر مزار شریف ہے داتا صاحب کا, ادھر مزار شریف ہے بابا فرید کا, ادھر خواجہ صاحب ہے, ادھر اعلیٰ حضرت ہے. میں ان کے ساتھ وابستہ ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہوں, لیکن میں نے اس وابستگی کا حق کیسے ادا کیا؟
کیا ادا کیا؟ کیا میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی یا صرف منہ تک میں نے یہ بات رکھی؟ بلا شبہ وابستگی بڑی ضروری ہے، لیکن دیکھو اپنے آپ کو تبدیل کرنا سیکھو۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے۔ یہ بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے آقا علیہ السلام کے درمیان کچھ 600 سال کا فرق بنتا ہے۔ تو لوگ کفر کرنے لگ گئے، بت پرستی شروع کر دی۔ یہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس، شہر کا نام تھا افسوس۔ یہ بت پرستی کرواتا تھا، اور جو بندہ بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو مار دیتا تھا۔ یہ اس کے درباری تھے اصحاب کہف والے۔ ان کو بادشاہ نے کہا کہ تم میرے آگے سجدہ کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں مار دوں گا۔ انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کر دی، اپنے گھروں کو چھوڑ دی اور چل پڑے۔ ایک چرواہا آیا، کہتا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ کہتے نہیں، تیرا کتا ہے، یہ کتا ہوتا ہے نا چرواہے کے ساتھ، یہ بھونکے گا اور بادشاہ کے سپاہیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بھاگ گئے ہیں، اس کو پیچھے کر دو۔ کتے نے اپنا منہ موڑا اور انسانوں کی زبان میں کلام کیا اور کہا میں تمہاری خاطر اپنی گندی عادت چھوڑ دوں گا اور میں بھونکوں گا نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ غار میں چلے گئے۔ بادشاہ کو غصہ چڑھا، اس نے غار کے باہر دیوار بنا دی اور کہا کہ ادھر یہ لوگ اندر ہی مر کھپ جائیں گے۔ اللہ نے ان کو نیند دے دی اور اللہ نے ان پہ ایسا کرم فرمایا کہ قرآن میں ذکر فرمایا کہ یہ اصحاب کہف کے لوگ، یہ میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اور سورج چمکتا تھا نا، اللہ سورج کے رخ کو پھیر دیتا تھا کہ ان کے اوپر چمک نہ پڑے، ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اللہ نے قانون بدلا اپنا، اللہ کے ولیوں، اپنے ولیوں کے لیے۔ اور پھر 309 سال سونے کے بعد زمانہ بدل گیا۔ اب جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بیدروس، وہ بڑا اچھا بادشاہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا، ہر طرف امن تھا۔ لیکن اس کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو قیامت میں بندوں کے اٹھائے جانے کے خلاف ہو گیا کہ اللہ بندوں کو مرنے کے بعد اٹھا نہیں سکتا۔ وہ کسی مثال کی تلاش میں تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا، وہ جو دیوار تھی اصحاب کہف والی، اس کو ایک چرواہے نے توڑا۔ وہ اٹھے، یملیحہ نام کا ان میں ایک بندہ تھا اصحاب کہف میں، وہ اٹھے، انہوں نے نماز ادا کی اور کہا پتہ نہیں ہم 1 دن سوئے 2 دن سوئے، حالانکہ وہ 309 سال سوئے تھے۔ انہوں نے یملیحہ سے کہا کہ چپ کے باہر جا اور بازار سے روٹی لے آ اور دیکھنا بادشاہ کے سپاہیوں سے بچ کے جانا۔ وہ جب باہر گئے انہوں نے دیکھا گلیاں بدل گئی ہیں، لوگ بدل گئے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے جا کے نان والے کو پیسے دیے تو نان والے نے نوٹ دیکھ کر کہا یہ تو 300 سال پہلے کے نوٹ ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ میں بادشاہ کو شکایت لگاتا ہوں۔ بادشاہ کو پتا چلا۔ یملیحہ نے جب سارا واقعہ سنایا، بادشاہ نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو وہ رب جو 300 سال کی نیند کے بعد اٹھانے پر قادر ہے، وہ قیامت میں بندوں کو اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر سارے کے سارے دوبارہ سلام کر کے غار میں چلے گئے، غار میں جا کے سو گئے۔ اللہ نے سوتے سوتے ان کو موت عطا فرما دی۔ بادشاہ نے ایک بڑا صندوق بنایا، ان کی لاشوں کو اس کے اندر سجایا، ایک مسجد بنائی باہر، اور سال میں 1 دن بادشاہ سب کو کہتا تھا کہ آؤ اور ان کی لاشوں کی آ کے زیارت کر لو۔ تو اس سے 2 چیزیں ثابت ہوئی، ایک یہ کہ مزار کے ساتھ مسجد بنانا یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور دوسرا سال بعد عرس منانا یہ بھی بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، میں یہاں پر آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کتے نے اپنی گندی عادت کو چھوڑا اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ فرمایا یہ کتا جس کا نام کتمیر تھا، اور اتنا بڑا نام ہے اس کا کہ اگر تم خط لکھو اور خط کے اوپر کتمیر لکھ دو، وہ خط کبھی گمے گا نہیں، اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا۔ اصحاب کہف کے نام لکھو ساتوں کے اور جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دے گا۔ اتنی بڑی شان ہے۔ یہ کتا جنت میں جائے گا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی جنت میں جائے گی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا جنت میں جائے گا۔ یہ کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ صرف اس لیے جو وجہ نظر آتی ہے، وہ وجہ یہی نظر آتی ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھا، اس نے اپنی گندی عادت بدل دی اور بھونکنا چھوڑ دیا۔ اب آپ بتائیے، جب ہم اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنی گندی عادتیں چھوڑی؟ بابا بلے شاہ اللہ کے ولی ہیں، ولی کبھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا، اللہ کسی ان پڑھ کو اپنا ولی بناتا ہی نہیں ہے۔ کیا ہم نے علم دین سیکھا؟ کیا ہم نے نماز پڑھنی سیکھی؟ کیا ہم نے روزہ رکھنا صحیح طرح سیکھا؟ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی ہمسایوں کے کو غضب نہیں کیے، کبھی حسد نہیں کیا، کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی بھائی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا،
क्या मैंने इनके पीछे चल के अपनी आदतें बनाई? अगर नहीं बनाई तो सोचो ऐसी निस्बत से हमें क्या फायदा हुआ? खाली निस्बत रखना तो कुछ नहीं होता ना। कितने पुराने बुजुर्ग हैं, 1063 में आपकी पैदाइश है, 1063। अल्लाह ने कैसा उरूज अता फरमाया, आज तक फ्यूज व बरकत जारी है। याद रखो, मैंने और आपने भी दुनिया से जाना है। जब भी आओ ये बात सोच कर आया करो कि मैं अगला कदम उठा सकूंगा, नहीं उठा सकूंगा, मुझे नहीं अंदाजा। हो सकता है हमें से कई ऐसे दोस्त बैठे हो जिनका ये आखिरी बयान हो, आज के बाद आपको कोई बयान सुनना नसीब ही ना हो। अभी परसों चौथ की बात है, हमारे इस्लामी गोजरा से आए, उनके वाले साहब ने उठकर उनको रुखसत किया कि जा बेटा अपनी डिग्री लिया पंजाब यूनिवर्सिटी से। गोजरा से लाहौर आए, पंजाब यूनिवर्सिटी डिग्री ली, वापस गए, घर के पास टेंट लगे हुए थे, पता चला वाले साहब का इंतकाल हो गया 4 घंटे में, बस दिल बंद, खत्म। इधर हाथ रखो ना, धक धक की आवाज आ रही है ना, जैसे ही ये धक धक की आवाज खत्म हो गई, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, ये मेला खत्म, ये सैर खत्म। सोचो मरने से पहले हमने क्या इकट्ठा किया, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचो। आज इंसान कहता है कि मैं पहले डिग्री हासिल कर लूं फिर सेट हो जाऊंगा, मैं पहले बीवी बच्चे पाल लूं फिर सेट हो जाऊंगा, मैं नौकरी हासिल कर लूं फिर सेट हो जाऊंगा। और सेट नहीं होता, मर जाता है। कोई कब्र में उसको उतारता है, एक सियाना बंदा ऊपर से कहता है इसका मुंह किबले की तरफ कर दो, इसके कफन के बंद खोल दो, अब सेट हुआ जाकर। ये सुनो और समझने की कोशिश करो। इल्म दीन हासिल नहीं करोगे, यकीन करो जिंदगी ऐसी ही गुजरती चली जाएगी। अब आपने बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला के बारे में सुना, आज बयानात तो चल ही रहे होंगे, लेकिन आपके दिल में और अकीदत बढ़ेगी और इज्जत बढ़ेगी। इन अल्लाह वालों के साथ सिर्फ वाबस्ता ना हो, बल्कि इनके पीछे चलने की कोशिश करें। आज हम सब कहते हैं रोशन मुस्तकबिल चाहिए। अरे बाबा, रोशन मुस्तकबिल के लिए रोशन राहों पे चढ़ना पड़ेगा। आप तारीक राहों पे चल रहे हैं और रोशन मुस्तकबिल की तलाश में है, ऐसा कभी नहीं होगा। आओ दावत इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाओ। आज दावत इस्लामी पूरी दुनिया के अंदर सलातो सुन्नत का पैगाम पहुंचाने में मसरूफ अमल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नारे गूंज रहे हैं। दावत इस्लामी से जो वाबस्ता होता है, मदनी चैनल देखता है, उसे अल्लाह का खौफ मिलता है, उससे प्यारे आका का इश्क नसीब होता है, उसे अल्लाह के वलियों की मोहब्बत मिलती है। ये दावत इस्लामी का म्यार है। आज बच्चे बच्चे की जबान पर गालियां होती हैं, पता है आपको? आज बच्चे बच्चे गंदे गंदे मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन जो दावत इस्लामी के मदरसे के बच्चे होते हैं, जो दावत इस्लामी के मदनी चैनल को देखते हैं, उनकी जबान पर नारा क्या होता है? गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर, हर सहाबी नबी, ये सरकार से मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। तो आइए आप भी दावत इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। आपको पता है इस वक्त दुनिया में 1,75,000 के करीब बच्चे बड़े दावत इस्लामी के मदरसों में, दावत इस्लामी के जामियात में इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी परसों हमने दावत इस्लामी के तहत प्रोफेशनल्स का नमाज कोर्स करवाया है। नमाज कोर्स किनका करवाया? एक तो है ना, दीगर लोग जो हैं सारे सभी बात एहतराम है, लेकिन हमने करवाया इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, फाइनेंस ऑफिसर्स का और आईटी वालों का, जो कंप्यूटर में माहिर होते हैं। ये लोग किसी की सुनते नहीं आजकल, ये अफसर बन जाते हैं। इनको नमाज क्या, इनसे तो कोई बात करो, ये आगे से पढ़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इनको बुलाकर नमाज कोर्स करवाया, नमाज सिखाई। मुझे बताइए, क्या डॉक्टर की नमाज फर्क होती है और दीगर की फर्क होती है कि सबकी एक ही होती है? एक ही होती है ना। क्या आज किसी में इतनी हिम्मत है कि जाए और क्लिनिक में डॉक्टर साहब से कहे डॉक्टर साहब आओ आपको नमाज सिखाऊं? बड़ा बंदा बन जाता है वो। दावत इस्लामी के शोबाजात के अंदर ये काम आज किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे आखिर में ये बात शेयर करता हूं, मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, गैर शरई जो चीजें होती हैं उनसे बचने की कोशिश करें। मज़ारात पर जब आए, हर चीज का एक तरीका होता है, याद रखिए, उस तरीके से उस काम को किया जाता है। आपने अपनी गाड़ी को ठीक करवाना हो और गाड़ी लेकर आप मिस्त्री के पास जाएं, आपकी गाड़ी 15 लाख की है, 20 लाख की है। अगर मिस्त्री का जो छोटा होता है वो आ जाए आपकी गाड़ी के पास, आप क्या कहते हैं? वापस चले जाओ, वापस जाओ, बड़े को भेजो, वो पहले देखेगा फिर मैं हाथ डालने दूंगा। क्यों? मेरी गाड़ी बड़ी महंगी है, तुम्हें पता नहीं है। क्या किसी इंजीनियर ने आज तक गुर्दे का ऑपरेशन किया है? क्या इंजीनियर गुर्दे का ऑपरेशन करता है? क्या डॉक्टर सड़कें बनाता है?
ہر بندہ اپنا کام کرتا ہے. سڑکیں کون بنائے گا؟ انجینئر. گردے کا آپریشن کون کرے گا؟ ڈاکٹر. ہر بندہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے. اسی طریقے سے دین اسلام کا علم سیکھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں. آج لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس لیے کوئی نماز پڑھنی نہیں آتی. دسمبر کے مہینے میں اتنی سردیاں ہوتی ہیں, لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. جون کے مہینے میں اس دفعہ 45-46 ڈگری ہو گیا, لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کرکٹ کھیلنا آتا ہے, ان کو مزہ آتا ہے. جب انسان کو کوئی چیز آتی ہے نا, اس کو کرنے میں مزہ آتا ہے. ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی, اس لیے مسجد میں آتے ہی نہیں ہے, ادھر ادھر دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو سیکھ لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے. سیکھ لیں, سیکھ لیں. سکھانے کے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں. قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں. دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. یہ مدنی ماحول آج ہر طرف پھیلا ہوا ہے الحمدللہ. ہم نے اردو مدنی چینل کھولا تو ہمیں بتایا گیا کہ دنیا کے 80 ملکوں کے اندر تو انگریزی بولی جاتی ہے. انگریزی نہیں چلاؤ گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا. ہم نے انگریزی مدنی چینل بھی کھول دیا, بنگلہ مدنی چینل بھی کھول دیا. ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم عربی مدنی چینل بھی شروع کرنے لگے ہیں, اور مدنی چینل فار کڈز, بچوں کے لیے مدنی چینل. کیونکہ آج کارٹونوں کے اوپر آپ کے بچوں کو غیر مسلموں کی عبادت کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. ایک گھر میں دادی فوت ہو گئی, بچہ اپنے ابو کہتا ہے ابو دادی کی چتا کو آگ کب لگائیں گے؟ کیوں؟ اس نے کارٹون سے سیکھا ہوا تھا کہ مرنے والے کو جلاتے ہیں. ایک جگہ پر بچہ گھر آیا کسی باہر کے ملک میں, آ کر پڑھنے سے پہلے مورتی کے آگے اس نے ایسے کیا, بت کے آگے, اور پھر پڑھنے بیٹھا. اس کے باپ نے کہا یہ کیا کر رہا بھائی؟ کہتا اسکول میں تو ایسے ہی کرایا جاتا ہے. آپ کی نسل کس طرف جا رہی ہے؟ مدنی چینل فار کڈز وہ دیکھے گا, اس کو اندازہ ہوگا کہ میں نے دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہے. اللہ کے ولیوں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی. دیکھو کتنی پیاری بات ہے. ابھی عید گزری, بڑی عید. بڑی عید پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بکرے ذبح کرتے ہیں. یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کتنا زبردست واقعہ ہے یہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کر دیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا انسانیت میں. 99 سال کی عمر ہے آپ کی, اللہ نے 99 سال کی عمر میں چاند جیسا بیٹا عطا کیا, اور وہ چاند جیسا بیٹا جب 8 سال کا ہوا حکم آ گیا تو قربان کر دے میری راہ میں اس کو. چھوٹی بات ہے بتاؤ؟ پھیر سکتا کوئی اپنی سکے بیٹے کی گلے میں چھری؟ آپ نے کہا میں قربان کرتا ہوں. اللہ نے اس واقعے کا ایسا چرچا فرمایا, ایسا چرچا فرمایا. آپ کے بچوں نے جب بکرا قربان ہوتے دیکھا, آپ کے بچے روئے ہوں گے. روتے ہیں نا بچے, کیوں روتے ہیں؟ بکرا جانور ہی ایسا ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. وہ نہ کاٹتا ہے, نہ بھونکتا ہے, نہ کھاتا ہے شیر کی طرح. بچہ رو رہا ہے, کیوں؟ ابو بکرا ذبح نہ کرے, بکرا میرا دوست بن گیا ہے, مجھے بکرے سے محبت ہو گئی ہے. آپ کا فرض بنتا تھا اس وقت کہ آپ اس بچے کو سکھاتے کہ بیٹا یہی تو سبق ہے کہ تجھے جس چیز سے جتنی بھی محبت ہو جائے, جب اللہ کا حکم آئے گا تجھے اپنی ساری محبتیں قربان کرنی پڑیں گی. یہ بکرا تیری محبت بن گیا ہے, قربان کر دے, کیوں؟ رب کا حکم آ گیا ہے. اور بیٹا ساری زندگی یاد رکھنا, تو کام کر رہا ہوگا, پیسے گن رہا ہوگا, پڑھ رہا ہوگا, جب رب کا حکم آئے گا سب کچھ چھوڑ کے تجھے سجدے میں جانا پڑے گا. تو کھانا کھا رہا ہے, رب کا حکم آئے گا تجھے کھانا چھوڑ کے روزہ رکھنا پڑے گا. تو نوٹ گن رہا ہے, رب کا حکم آئے گا اس نوٹ میں سے 2.5% زکات تجھے دینی ہوگی. بتاؤ کون بتائے گا آپ کے بچوں کو؟ مولوی صاحب بتائیں گے. قیامت کے دن جب رب پوچھے گا کہ تمہیں بیٹا دیا تھا, نعمت دی تھی, سکھایا کیوں نہیں؟ کیا کہو گے اس وقت؟ مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا تھا. مولوی صاحب کا اپنا بیٹا, بھائی تمہارا بیٹا ہے. ابھی ایک اور واقعہ آنے والا دین اسلام کا, آنے والا نا. کون سا؟ سپر ہیرو. ہی از دا سپر ہیرو. کون؟ امام حسین. بتاؤ ان سے بڑھ کر کوئی سپر ہیرو ہے ہمارا؟ 71 لاشیں اٹھا دی امام نے. کیوں؟ اپنے نانا کا دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے. آپ کے بچوں کو کون بتائے گا یہ کہ کربلا میں ہوا کیا تھا؟ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کون ہے یزید؟ کیوں نہیں کسی کا نام یہاں پہ شمر یا خولی بیٹھا ہوا, سارے غلام حسین بیٹھے ہوئے, کیوں؟ یہ بتائیں, بٹھا کے بتائیں اپنے بچوں کو, دیکھو بیٹا یزید واز اے ولن. تم کارٹونوں سے ولن دیکھتے ہو, سب سے بڑا ولن یہ ہے. اور امام حسین کون ہے؟ اہل بیت کے تاجدار ہے. بیٹا ان کی سیرت پہ چلنا ہے ہم نے. تو آئیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کا اجتماع وہ نورانی مسجد جو ہے وہاں پر ہر جمعرات کو ہوتا ہے,
اس میں شرکت فرمائیے. مدنی چینل ضرور دیکھیے اگر آپ کے گھر مدنی چینل